جنرل صاحب ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہی ہیں کہ وہ ایز آؤٹ کر جائے گا امریکہ اور بیک آؤٹ کر جائے گا اور اسٹرائکس نہیں ہوں گی. دیکھیے ہمیں پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ اوور آل گیم پلان کیا تھا. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی تھا، جیسے ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ پروٹیسٹ ور سو وائلنٹ کہ رائفلیں تھیں پبلک کے پاس. تو پلان تو یہی تھا کہ، اور دیکھیں جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ تقریباً جو رپورٹڈ ہے رائٹرز وغیرہ سے وہ 2600-2700 لوگ مارے جا چکے ہیں. اتنے ہی مارے گئے تھے جب 78-79 میں ایرانی ریولوشن آیا تھا جی. تو اس لیول پہ وہاں ڈیتھس اور کیجولٹیز ہوئی ہیں. اور ساتھ دیکھیں شروع میں اسٹار لنک بڑا افیکٹو رہا ایلان مسک صاحب کا، کوئی بات چیت باہر سے نہیں ہو رہی تھی، پھر وہ نیوٹرلائز کیا گیا. کیسے نیوٹرلائز ہوا، کیسے ہوا، اور ایک رول پلے کیا گیا. اور حکومت کیا جو سپورٹ میں لوگ تھے انہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا کم دکھایا. اور حالات جیسے مطلب دن بہ دن بہتے ہوتے جا رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب کا دیکھیں پوری ڈپلائمنٹ 50 سے 55 ہزار ٹروپس پرشین گلف میں رکھا ہوا ہے. وہ تو خیر پہلے جون کا جو 12 دن کی جنگ ہوئی اس میں آ گیا، کچھ اس کو مضبوط کیا گیا، اور پھر بیسز الحدید بیس سے لوگ باہر نکال رہے ہیں. تو ٹرمپ صاحب تو بالکل اس میں تیار ہے. میرے اپنے خیال میں یہ سچویشن جو ہے اگر ٹرمپ صاحب کے اینگل سے دیکھی جائے تو اتنا شاید ایران پہلے کبھی کمزور نہیں تھا جتنا انٹرنل سے اس کے اندر سے مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. بڑی ایک مضبوط آواز حکومت کے ساتھ بھی ہے. اور اگر ان کی ہائرارکی دیکھیں آپ ایرانی ان کی، وہ بڑی لیئرڈ ہے. اور جو پینیٹریشن کی آپ نے بات کی دیکھیں وہ ایک دوسرے پہ چیکس رکھے ہوئے ہیں. سینٹرلائز فگر تو آیت اللہ خمینی صاحب ہے، سپریم نیشنل لیڈر. پھر IRGC بڑی افیکٹو ہے، وہ اتنی افیکٹو ہے کہ اس کی اپنی ایئر فورس ہے، اپنی آرمی ہے، اپنی نیوی ہے. وہ بڑی حد تک اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے. اپنا ان کا میزائلز ہیں. پھر اکانومی کا بیڑا گرک ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو نا. تو پھر دیکھیں آفس آف دی سپریم لیڈر آ جاتا ہے، پریزیڈنٹ اور کیبنٹ لگاتی ہے، پھر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، پھر گارڈین کونسل ہے، پھر جا کے یہ چیزیں آتی اور ایک دوسرے پہ چیکس ہیں. تو ان کے اندر پینیٹریشن بہت مشکل ہے. میرا خیال میں آبجیکٹو اگر امریکہ کا یہ نہیں. میرا ایک کوشچن ہے جن صاحب، اگر پینیٹریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے تو یہ جو پینیٹریشن ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ جوز بھی ہیں، لیکن دین اگین ان کے جو پینیٹریشن تھی دیٹ واز ٹو گڈ. جو موساد کی پینیٹریشن واز ٹو گڈ. اور اسی طرح جو ان کے پاس انٹیل اسٹرکچر بنا ہوا تھا اس کے اندر پینیٹریشن تو ہر جگہ پہ تھی، ہر فولڈ میں تھی. تو اسی لیے پریسائز ہٹس ہوتی نہیں نا. تو پھر کیا پینیٹریشن مشکل ہوگی؟ میرا مطلب ہے لیڈرشپ لیول پہ. لیڈرشپ اب دیکھیں وہاں راہ بھی پکڑی گئی. جتنا بڑا لیول پہ وہاں پروٹیسٹ ہوا ہے اور ہنگامے ہوئے ہیں، یہ بغیر ایکسٹرنل سپورٹ کے نہیں ہو سکتے تھے. اس میں تو بالکل کلیئر ہے. اور ایکسٹرنل سپورٹ کا ایک اوور آل ڈیزائن ہوتا ہے کہ جب اس حد تک ایجیٹیشن ہوگی، کلنگ ہوگی، ماس پروٹیسٹ ہوگا، تو پھر ہم اس کو کیسے کیپٹلائز کریں گے؟ تو میرا خیال ہے وہ جو اس کو کیپٹلائز کرنے کا ٹائم ہے نا، وہ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو میرا خیال جو میری جو بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو سٹرائکس ہو سکتی ہیں ایران پہ، اس کو آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں اگر سٹرائکس ہوں گی تو لمیٹڈ ہوں گی. اور وہ اس کا آبجیکٹو پھر یہ ہوگا کہ ایران جو بات چیت کر رہا ہے اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ جو لا رہے ہیں کہ بھائی میزائل پروگرام کو لمیٹڈ کرو، انریچمنٹ کم کرو، اس پہ پریشر ڈالا جائے گا. اگر اف دے آر لوکنگ فار اے ریجیم چینج، دیکھیں وینزویلا نہیں ہے ایران. ایران کے 1 ملین سے زیادہ ملٹری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی راکٹ میزائل ہم نے فائر کیے سب ہم نے ریپلیس کر لیے. تو ایران اگر اسٹار لنک کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے تو پھر انہوں نے خبریں ہیں کہ Su-30 29 تو پہلے لے رہے تھے، اور سو جو ہے 35 کی بات کر رہے تھے، S-400 آنے کی بات کر رہے تھے. تو جو 6-7 مہینے ایران کو ملے ہیں، میرا اپنے خیال میں کافی حد تک اس نے اپنے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کیا ہوگا. اچھا، تو اگر لمیٹڈ ہو سکتی ہیں، ایک حد سے بڑھی، تو پھر پورا ریجن جو ہے نا وہ جنگ سے دوچار ہو سکتا ہے. شمشاد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ اور 19-20 فرق نہ کرنا، سیدھا نہیں میں بالکل کرتا ہوں. اچھا، کیونکہ جس قسم کی انفارمیشن کی بنا پر وہ بات کر رہی ہیں، مجھے بھی اس قسم کے سگنلز آئے ہیں، اور جن کی بنا پر میں آج صبح سے یہی بات سوچ رہا تھا کہ ابھی ٹرمپ جو ہے وہ کچھ انتظار کرے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ میں نے پہلے کسی قسم کی جو بڑی کنفلیگریشن ہے اور ایک گریٹ وار کا جو ڈر ہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نقصان پورے یورپ کا ہوگا اور امریکہ کا بھی بہت زیادہ ہوگا.
اس وجہ سے ٹرمپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ قیمت شاید ادا نہ کر سکے جو اس لڑائی کی ہوگی. بس یہ ہے. اچھا, انتظار کرے گا. ایران کی طرف سے یہ رضامندی کا اظہار کیا جا چکا ہے, اور جہاں تک یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی اکنامک بہت بری حالت ہے اس کی اور تاجر شامل ہو گئے ہیں, یہ باتیں تو درست ہیں. تاجر جب شامل ہو جائیں تو پھر بہت حکمرانوں کے لیے بہت مصیبت پڑتی ہے. ایران میں 79 میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس وقت ایران کے تاجر شامل ہو گئے تھے مولویوں کے ساتھ, تو پھر وہ انقلاب آ گیا تھا. لیکن ابھی جو ہے وہ چونکہ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں ایران پر اور پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ بیرونی انٹرفیئرنس جتنی بھی ہو رہی تھی ایران کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے, تو یہ سچویشن اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جب ایران کو بالکل اس بات کا احتمال تھا کہ شاید یہ اٹیک کرے. لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جس کی وجہ سے ٹرمپ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے, یہ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر جو پہلوی جو ہے جا کے جو نتنیاہو سے مل رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا if he comes into power, تو وہ سارے خواب جو ہے چکنا چور ہو جائیں گے کیا, یا کسی حد تک ڈیلے ہو جائیں گے؟ جی اسٹریٹجیکلی غلط خواب دیکھا ہے نا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہی از اے نائس مین, لیکن مجھے نہیں لگتا ان کو گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ ہے. اچھا, اور کوئی آلٹرنیٹیو سامنے ہے نہیں. اسی طرح شمشاد صاحب اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ کو اس کی پینٹاگون کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایران پر کوئی بھی حملہ جو ہے سچویشن ہاتھ سے نکل جائے گی, اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ سب پہلو ملا کے چائنا اور رشیا کی پوزیشن بھی ان تک کلیئر ہو گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا حملہ ہوگا, اور باقی جو یہ سچویشن ہے کہ انگیجمنٹ کا سلسلہ وہ ہو سکتا ہے کہ کنٹینیو کر لیں, تھوڑا بہت ایران کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے ارینجمنٹ, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. تو بس یہ کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب اگر سپوزڈلی جو بات آپ کر رہی ہیں یا شمشاد صاحب کر رہے ہیں اور بیک آؤٹ کر جاتا ہے امریکہ, جیسے آپ لوگوں کا خیال ہے دونوں کا, تو اس میں اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر سپوزڈلی ایسا نہیں ہوتا, تو آپ کے نیبر میں اگر یہاں پہ انفلوئنس ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے, آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ڈفرینٹ انفلوئنس ہوتا ہے, تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی پڑے گا. اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے, اگر اسرائیلی بوٹس آن گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر یہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران کے حد تک, تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو پاکستان جو ہے وہ کمپیریٹیولی ان اے گڈ اسپیس ہے, اور پاکستان ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ انڈیا ہیجنگ کرتا ہے, لیکن انڈیا کی ہیجنگ کا ٹرمپ صاحب نے آ کر ان کو بڑا زبردست سمجھیے سزا دی. وہ جو رشین آئل خریدتے تھے اور بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلتے تھے, تو اس وقت انڈیا از ایکچولی بینگ پنشڈ فار اٹ, جو جس طرح کے ٹیرفس انڈیا پہ لگ رہے ہیں اور مزید جس طرح کے ٹیرف کا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان اس لیے کمپیریٹیولی سیف اسپیس میں, ایک تو پاکستان تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کھیلا ہے, اور پاکستان نے اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ان کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں سے جڑنے سے وہاں بھی پاکستان کے لیے ایک لیئر آف پروٹیکشن آئی ہے, اور پورا جو مڈل ایسٹرن آرکیٹیکچر آف سیکیورٹی چینج ہو رہا ہے, جس میں آپ سمجھیے کہ سعودی عرب گیا پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی الائنس میں, اور اب ٹرکی بھی اس الائنس کا حصہ بننا چاہتا ہے, گو کہ ٹرکی نیٹو کا بھی الائے ہے. آل آف دس ٹیلز یو کہ پاکستان کی جو کم از کم سیکیورٹی فرنٹ پہ اسپیس ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر دیکھیے بالخصوص مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کے لیے وہ اب لفظ استعمال کرنے لگے ہیں کہ جی سیکیورٹی مونیٹائز ہو گئی ہے, یعنی خرید و فروخت
ہونے لگی ہے سیکیورٹی پہ, اور وہاں پر بھی پاکستان ایکچولی کین بی دا پرووائڈر آف دیٹ. تو آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان از ان گڈ اسپیس. اور پھر پاکستان ایک اور بہت اچھی چیز کرتا ہے, اٹ ریمینز آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. اگر میں آپ کی اٹینشن جون کی طرف لے جاؤں, جب جون میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پہ اٹیک کیا تھا, تو اس وقت جو پاکستان کا کردار تھا اس کے حوالے سے ایران میں بڑی ریسیپروسٹی تھی. انہوں نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا, وہاں پاکستان کے لیے نعرے لگے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں سے ایرانین, مجھے اب یاد نہیں آ رہا, شاید امبیسڈر صاحب پاکستان بھی لائے تھے. آئی ریمبر آئی واز ان اسلام آباد دیٹ ٹائم, اور ان کے ویلکم کے ہر جگہ لگے ہوئے تھے بورڈز اینڈ اسٹف. پھر ہمارا جو بارڈر مینجمنٹ میکینزم ہے وہ ایران کے ساتھ اوور دا ایئرز بہت اسٹرینتھن ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اچھی اسپیس پہ ہیں, اور ابھی تک ہم بیلنس کر کے چل رہے ہیں اپنی ریلیشن شپ. جب حالات خراب تھے تب بھی ہم تہران اور ریاض کو اچھا بیلنس کرتے تھے, بٹ ناؤ تہران اینڈ ریاض سیم ٹو بی آن دا سیم سائڈ, اینڈ پاکستان از کانفیگریٹڈ ان اٹ. پاکستان اس میں جڑا ہوا ہے, اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی قدر ایسی اسپیس پہ ہے جہاں اس طور کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان از پلئنگ اٹس کارڈز ویل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بوٹس آن گراؤنڈ کا کہا, تو اسرائیل کے پاس بھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے. ٹوٹل 1,60,000 کی ملٹری ہے. 3 سال ہو گئے غزہ کے 40 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ نہیں کر سکے. اور وینزویلا پہ بھی سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ فردر ایکشن ٹرمپ صاحب کانگریس سے کلیئر کر کے لیں. ٹھیک. تو ہمارا تو اس افغانی ایران رجیم کے ساتھ وہ تو ایک ملک کا صرف نام لیا گیا, تشکر پاکستان. تو پاکستان کی پالیسی کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں امریکہ چائنا کو اور تہران اور ریاض کو, تو انہوں نے تو کمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ہر آنے دن اسٹرانگ اور مضبوط ہوگا.